پاکستان کے اندر کئی جو ہے جیسے بی ایل اے ہے، بلوچستان کا مسئلہ ہے، دوسرے مسئلے ہیں، تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ آئرش ریپبلکن آرمی اگر کچھ کرتی تھی برطانیہ میں، تو ایک طرف تو ظاہرہ برطانوی حکومت انہیں ٹیررسٹ قرار دے کے ان کے خلاف کارروائیاں کرتی تھی۔ دوسری طرف یہ بھی ہوتا تھا کہ جو سوشلسٹ ممالک ہیں وہ شور مچاتے تھے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ چائنا میں دیکھیں کہ ٹیانامن اسکوائر پہ جمہوریت کے حق میں جو ہے وہ مظاہرے ہوئے، اور امریکہ اور دوسرے جو مغربی ممالک تھے انہوں نے شور مچایا کہ یہ تو آزادیوں کے حق میں نعرے ہیں، لیکن چائنا نے اڑا کے رکھ دیا۔ تو اب یہ جو نیو نارمل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم دوبارہ اس دنیا میں چلے گئے ہیں جس میں ہر ملک اپنے ملک کے اندر کارروائیاں کرنے میں بھی آزاد تھا، اور دوسری طرف طاقتور بھی دوسرے ملکوں کے اندر کارروائیاں کرنے میں بھی آزاد ہیں۔ اچھا، اور دوسرا اس کا پھر یہ اثر پڑے گا کہ نئے سرے سے کیا رول سیٹ ہوں گے، کیا اقوام متحدہ، کیا سلامتی کونسل، کیا ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، کیا جو سارا سیٹ اپ دنیا میں بنا ہوا ہے آئی ایم ایف کا، ورلڈ بینک کا، کیا وہ سارے رولز چینج ہو جائیں گے؟ یہاں میرا اختلاف ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ بظاہر یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، صدر ٹرمپ بھی ظاہر ہے اس پہ تلے ہوئے ہیں، شاید اگلے والے دنوں میں، آنے والے دنوں میں اور بھی اس طرح کی تبدیلیاں آئیں، غزہ کے اندر امن فوج چلی جائے، اسرائیل جو ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے یا نہ ہو کنٹرول کرے، اور اسی طرح اور دنیا میں کئی جگہ جہاں ٹربل ہے، جیسے ابھی سعودی عرب نے یمن میں جو ہے وہ اپنی طاقت دکھائی ہے، تو اسی طرح طاقت ہر جگہ دکھائی جائے گی۔ لیکن کیا یہی طاقت کا دور چلے گا؟ میرا نہیں خیال۔ میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں یہ جو آزادیاں آئی ہیں، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، سچ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اور یہ سارے رول جو ہیں یہ امریکہ نے ہی سیٹ کیے تھے، امریکہ کے اندر ہی بنے تھے، امریکہ نے ہی اپنی طاقت کے زور پر ان کو امپلیمنٹ کروایا تھا جہاں جہاں اس کا اثر تھا، اور جہاں اس کا اثر نہیں تھا وہاں بھی وہ ایفیکٹ جو تھا اس کا پڑتا تھا۔